إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ حضرات محترم، گزشتہ اسباق 260 آیات تک ہم نے پڑھے تو ایک ضروری کام کے سلسلے میں کچھ دن یہ معاملہ منقطع رہا۔ ہمارا سبق جو ہے گزشتہ وہ اس بات پہ اختتام پہ پہنچا تھا کہ اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ رب العزت سے زندگی اور موت کے معاملے میں سوال کیا تھا۔ ان میں ایک بیت المقدس کے متعلق جسے بخت نصر نے برباد کر دیا تھا، وہاں کوئی زیرو باقی نہیں تھا، تو اللہ کے ایک نبی جن کا نام عزیر ہے وہ اس بستی سے گزرے، تو جب اس کے حالات کو دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریکٹیکلی تمہیں بتاتا ہوں کیسے کروں گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ ثم بعث، پھر انہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کم لبس، اے عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے تھے؟ کہنے لگے لبست یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یہاں ٹھہرا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبست 100 عام، آپ 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، 100 سال گزرنے کے باوجود غصہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قوت و طاقت ہے، اس کا اقتدار ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں سائنس نے مختلف ایجادات کی ہیں، ان ایجادات میں ایک فریزر ہے، فریزر کے اندر آپ ایک چیز رکھ دیں، مہینوں بعد بھی اسے نکالیں گے تو وہ گھسے گی نہیں۔ اگر ایک انسان اپنی عقل کے بل بوتے پہ ایک آلہ بنا کے اب ایک چیز کو اتنی مدت تک وہ رکھ سکتا ہے تو کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، غصہ بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری جو گدھا تھا اس کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہوئی ہیں، اب دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ وانظر الی العظام، ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا، میں کیسے جوڑتا ہوں۔ تو اللہ نے جوڑنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں بھیجا تھا، اللہ حکم دیا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جا، صرف حکم دیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ کہا وانظر الی العظام، ان ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزھا، کس طرح جڑتی ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر انہوں نے دیکھا کہ ہڈیاں جڑ گئی، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، سکن بھی بن گئی۔ وہ گدھا بولنے لگا
بے اختیار کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر تھے، انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ایک فطرت ہے انسان کی، ایمان جتنا مرضی پختہ بھی ہو، جب تک کسی چیز کو آنکھ سے نہ دیکھ لے، یقین کے اندر تھوڑا سا انسان کے تزلزل آتا ہے کہ شاید ہو بھی یا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاحِيمُ رَبِّيَ الَّذِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاحِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے بھی دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے قال اولم تؤمن، کیا تو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا؟ کہنے لگے قالوا بلا، یقین تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ صرف دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ آپ کیسا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے مختلف لو اور انہیں سداؤ۔ آپ جانتے ہیں پرندے جو پالتو ہوتے ہیں انہیں سدایا جائے نا، وہ مالک کی بولی سمجھتے ہیں، اس کے بلانے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کبوتر باز کبوتر رکھتے ہیں، وہ حالانکہ بے شمار لوگوں نے رکھتے ہیں، لیکن ہر وہ ڈار جو ہے اپنے مالک کی آواز پہ آتی ہے۔ جس مالک نے انہیں پالا سدھایا وہ آواز دیتا ہے، وہ دور سے اس کی آواز سنتے ہیں، اس کی آواز پہ بھاگ آتے ہیں۔ تو یہ ایک فطرت ہے۔ کہا 4 پرندے مختلف لو، انہیں سداؤ۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، پھر انہیں کاٹ دو۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں ان کا قیمہ بنایا گیا، پھر انہیں مکس کر دیا گیا۔ تو کہا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر انہیں پکارو بلاؤ جن ناموں سے تم نے سدایا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ سارے ٹکڑے اپنی جگہ سے اڑے، جس کے پرندے کے تھے اللہ کے حکم کے مطابق وہ آپس میں مل گئے، اور وہ زندہ پرندے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ گزشتہ جو آیات تھی ان کے اسباق ہم نے یہاں تک پڑھے تھے۔ اب آیت نمبر 261 سے اللہ رب العزت ایک ایسی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے مال کے ساتھ ہے۔ انسان 3 قسم کی عبادات کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کافر کی بات نہیں، مسلمان کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، کیونکہ مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم زندگی میں جتنے بھی امور کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اور کوئی انسان سروسز دیتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی زراعت پیشہ ہے، جو بھی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا توشہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اصل ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ہمارے یہ نصیب میں کر دے۔ 3 قسم کی عبادات ہیں جو انسان کرتا ہے۔ ایک عبادت ہے قولی، جو زبان سے کی جاتی ہے۔ ایک عبادت ہے بدنی، جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے۔ ایک عبادت ہے مال کی، جو انسان اپنے مال کے ساتھ کرتا ہے۔ ان تینوں کی مثال
قولی عبادت ہم اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب اور تلقین فرمائی اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ یہ انسان کی قولی زبان کی عبادت ہے، اور دوسری عبادت بدن کی ہے۔ بعض عبادات صرف زبان سے ہوتی ہیں، اس میں بدن کا کوئی صرف زبان بولتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جسم ایکسرسائز کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے قیام، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجود کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک ایکسرسائز ہے جو انسان اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ، انسان اپنے جسم کو ایک مدت تک بھوک اور پیاس میں رکھتا ہے، یہ اس کے بدن کی عبادت ہے۔ اسی طرح حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس میں بہت مشقت اور سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح مال کی بھی عبادت ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، تحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو 3 باتوں کا یقین دلاتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری زبان کی عبادتیں، میری بدن کی عبادتیں اور میری مال کی عبادتیں للہ، صرف اللہ تیرے لیے ہیں۔ اب آیت نمبر 261 سے اللہ رب العزت مال کی عبادت کے آداب اور احکام بیان فرما رہے ہیں، جو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مال انسان رکھتا ہے یا خرچ کرتا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو یہ مال کمانا اور خرچ کرنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی عبادت پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔